اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین صدق اللہ العظیم۔ یہ جو میں نے دعا مانگی ہے اس میں سب سے پہلے اس چیز کا اقرار ہے کہ ہم نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کیا، اور اس کے دوسرے حصے میں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خواستگار ہو رہے ہیں اور اس سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اگر معاف کرے گا تو ہماری زندگی آسان ہو۔ تو موجودہ حالات کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو کرونا کی وبا ہے اور جس کی وجہ سے پوری زندگی بلکہ پوری دنیا کی زندگی جو ہے وہ مفقود ہو کے رہ گئی ہے، تو ایسے حالات کے اندر ہمارے ادارے کی، ہمارے سسٹم کے حوالے سے یہ بھی کچھ خاص ایکٹیویٹی کرنے کی ضرورت تھی۔ تو اس سلسلے میں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے لیے، اپنے اساتذہ کرام کے لیے، اپنے گروپ ایڈمنس کے لیے، خاص طور پہ اپنے کوآرڈینیٹرز کے لیے، اور اس سے بھی خاص طور پر آپ تمام والدین اور میرے پیارے بچے سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس آفت اور اس کے علاوہ تمام بلیات سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے، آپ کے خاندان کو محفوظ رکھے، آپ کے دوستوں کو، آپ کے رشتہ داروں کو، سب کو، ہمیں بھی محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر ہے۔ تو یہ خاص مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، اس میں دعائیں تو چلیں گی ہی، آپ بھی دعا کریں گے، ہم بھی دعا کریں گے، کر رہے ہیں ہم۔ لیکن جو بچے ہیں، کیونکہ میں ایک ادارے کے پرنسپل کی حیثیت سے نرسری سے لے کر 10ویں تک کے بچوں کے حوالے سے بات کروں گا، تو اس میں پھر کیٹیگرائز جب کرتے ہیں تو ہر بچے کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹ ہے۔ نرسری کے بچے کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوگی اور 10ویں کے بچے کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوگی۔ اب جہاں تک ایگزامینیشن سسٹم کا تعلق ہے، ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ جو ہماری 9th کے بچے تھے ان کے چند پیپر ہو گئے، چند پیپر رہ گئے، ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کے پیپر کب ہوں گے، کس طرح سے ہوں گے، اور 10ویں کے جو پریکٹیکل رہ گئے ان کے بارے میں کیا پالیسی ہے، ہم واضح بالکل بھی نہیں ہیں۔ لیکن جب اللہ کرے گا انشاءاللہ رمضان شریف کی برکت سے جب یہ وبا ختم ہوگی تو پھر ہمارے لیے اگر ایک شیڈول اناؤنس ہو جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تعلیمی بورڈ کی طرف سے، تو پھر ہمارے لیے ایک ہیپ ہیزرڈ سچویشن پیدا نہ ہو، اس کے لیے ہم نے شیڈیولڈ ٹیسٹ سسٹم کا آغاز کیا پچھلے ماہ سے۔ لیکن اس میں افسوس کی بات یہ ہے، اس کی وجہ ظاہر ہے حالات بھی ہیں، کہ جو فیڈ بیک آیا ہے وہ 20% بھی نہیں ہے، 15 سے 18% کا فیڈ بیک۔ ہم نے آپ لوگوں سے یہ گزارش کی، تہہ دل سے یہ گزارش کی کہ آپ سافٹ کاپی کی شکل میں، آپ ہارڈ کاپی کی شکل میں ہمیں وہ فیڈ بیک ضرور پہنچائیں، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ کتنے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ آج میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس فیڈ بیک کو آپ ضرور پازیٹیو کیجئے، اس کے اوپر ضرور کام کیجئے کہ اگر آپ گھر سے نہیں آ سکتے، آپ دور ہیں، کوئی بھی پرابلم ہے، تو آپ واٹس ایپ کر دیں، پی ڈی ایف بنانا آتا ہے پی ڈی ایف کر دیں، جس مرضی شکل میں آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیں۔ میری اس گفتگو کا سب سے بنیادی مقصد ہی یہ ہے۔ اب جیسے چھوٹی کلاسز ہیں اس میں تو وہ چل رہے ہیں، ان کی ریڈنگ بھی چل رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو ویڈیوز بھی آ رہی ہیں اور ان کو پڑھانے اور لکھانے کا سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب جو پرابلمیٹک ایرا ہماری شروع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 9th میں، جس نے کہ اب 10th میں کنورٹ ہونا ہے۔ تو اس کے لیے اب وہ شیڈول کیونکہ ابھی تک نہیں ہے، تو ہمارا یہ پلان ہے کہ 20 مئی تک کم از کم، 20 سے 25 مئی تک کم از کم ہم ان کو 10th کی جو کچھ تھوڑا بہت ہے وہ ہم پڑھانا شروع کر دیں۔ تھوڑا تھوڑا پڑھائیں گے، سمجھا کے پڑھائیں گے۔ مثلا میں بایولوجی کی بات کرتا ہوں، اس میں 2 لیکچر ہوں گے، ایک لیکچر ہوگا کنسیپچول اور انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اور دوسرا لیکچر ہوگا اس بچے کی کتاب کے حوالے سے، جس میں اس کو شارٹ کویسچنز، لانگ کویسچنز اور ایکسرسائز فل کی ہوئی ملے گی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم بھیجیں گے۔ یہ 20 سے 25 مئی تک ہم یہ ایکٹیویٹی کریں گے، لیکن یہ ایکٹیویٹی بے سود ہوگی، بے معنی ہوگی اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ میں بچوں سے بھی مخاطب ہوں کیونکہ بڑے بچے ہیں، اور ان کے والدین سے خاص طور پر مخاطب ہوں کہ وہ تھوڑا سا ہمارا ساتھ دے دیں۔ اس میں ہماری کوئی جو سوچ ہے وہ کسی قسم کی تمے سے آ رہی ہے، ہم
بالکل اپنے بچوں کی بہتری اور ان کی بھلائی کو سوچ کر آپ سے بات کر رہے ہیں. تو آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجئے، اور اسی طرح جو ہماری 8th کلاس ہے اس کے لیے ہم نیو 9th کے سلیبس کو شروع کرنے جا رہے ہیں، اس میں بھی آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجئے. اس ساری ایکٹیویٹی کے دوران تھوڑا سا بھی کسی ٹاپک میں، کسی سبجیکٹ کے حوالے سے تھوڑا سا بھی پرابلم ہوتا ہے، آپ اپنے کوآرڈینیٹر، اپنے گروپ ایڈمن، ایون مجھے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ہم آپ کی وہ کمی، خامی، جو بھی کوئی رہ گئی ہے بات، تو اس کو ہم پورا کرنے کے لیے حاضر ہیں آپ کے لیے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اس ساری پریکٹس کو کامیاب بنانے میں آپ کے تعاون کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی بہت ساری عنایتیں اور رحمتیں عطا فرمائے.